کی زمینی زندگی کا یہ آخری ہفتہ ہے جب وہ یروشلم میں داخل ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب وہ یروشلم میں داخل ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو راستے میں وہ مختلف مقاموں پر ٹھہرتے ہیں اور بیتنیہ میں آ کر ٹھہرتے ہیں۔ اور بیتنیہ میں کیا ہوتا ہے؟ وہ لازر کو زندہ کرتے ہیں جیسے لکھا ہوا ہے۔ تو جو فقیہ فریسی ہیں جب ان کو پتہ چلا کہ اس نے لازر کو زندہ کر دیا ہے، لوگ اس کے پیچھے چل دیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں سے کچھ بن نہیں پڑتا، سارا جہان اس کا ہو چلا۔ تو یہودی دستور کے مطابق وہ سمجھتے تھے کہ جب مردہ بندہ مر جاتا ہے تو 3 دن تک وہ زندہ ہو سکتا ہے، اس کی اسپرٹ آگے پیچھے موو کرتی رہتی ہے، اور تیسرے دن مردہ میں سے جی اٹھتا ہے کیونکہ وہ نبیوں نے زندہ کیے ہوئے لوگ۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس کو چوتھے دن مردوں میں سے زندہ کیا، اور جب اسے زندہ کیا تو یہودی وہاں پہ موجود تھے۔ جب اسے زندہ کیا تو اس کی بہن مرتھا کہتی ہے کہ اس خداوند نے کہا کہ اس پتھر کو ہٹا۔ اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ اس میں سے بدبو آتی ہے۔ 3-4 دن میں ہیرا گئی ہوئی ہے وہاں پہ، اس کو پتا کہ وہاں پہ کتنی گرمی ہوتی ہے، گرم ملک ہے ہمارے پاکستان کی طرح۔ وہ کہتی ہے کہ وہاں اس کو سے تو بدبو آ رہی ہوگی، اور خداوند یسوع مسیح نے ان کو کچھ الفاظ کہے جو آج تک کس نے نہیں کہے۔ اس نے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ مر جائے تو بھی زندہ ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح نے اس کو بلایا، یہودی سن رہے تھے، ان کو پتا تھا کہ چوتھے دن کا بندہ مردہ صرف خدا ہی زندہ کر سکتا ہے، اور اس کو خدا تو مانتے نہیں تھے۔ اور پھر وہ اس نے جب نبی زندہ کرتے تھے تو وہ خدا کے نام سے زندہ کرتے تھے، اور جب یسوع مسیح نے لازر کو بلایا تو اس نے الوہیم کا نام نہیں لیا، خدا کا نام نہیں لیا، اس نے کہا کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ کم آؤٹ فرام دا گریو۔ اور یہ جب ساری چیزوں نے سنی تو وہ حیران ہو گئے، اور یونان کے یہودی جو تھے اس وقت عید فصح ہو رہے تھے فلسطین کے اندر، اور پوری دنیا کے یہودی اس وقت فلسطین میں اکٹھے ہوتے تھے، اور جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے ایک میسج فلپس کے ضرور بھیجا خدا یسوع مسیح کے بعد کہ لوگ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، تجھے ملنا چاہتے ہیں۔ اور جب انہوں نے لوگوں نے اس کو دیکھا تو پریشان ہو گئے، حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم تجھے بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور لازر کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ مختلف آ کر جگہوں پر رکے۔ خداوند کا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ یروشلم سے شروع ہوا اور یروشلم تک چلتا رہا۔ یہ کوئی 14-15 میل کا سفر ہے بنتا ہے، اور پھر جا کر ایک اور مقام پر آ کر ٹھہرے، اس کا نام ہے بیتفیج۔ اور جا کر انہوں نے کہا کہ جا کر گدھی کا بچہ وہاں پہ آپ کو ملے گا، اس کو اٹھا لگا پوچھے تو اس کو کہہ رہا کہ مال کو اس کی ضرورت ہے۔ اور جب وہ بیتفیگا کا ایکچولی مطلب یہ ہے کہ انجیر کا گھر، انجیروں کا گھر۔ جب ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھتے ہیں، بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو بڑا خوبصورت لکھا ہوا ہے کہ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو اس گناہ کے سبب سے وہ ننگے ہو گئے، اور انہوں نے انجیر کی ان کو پتوں سے سی کر اپنی باڈی پر لگایا تاکہ وہ اپنے ننگے پن کو چھپا سکتے۔ اور جب خداوند لکھا کہ ٹھنڈے وقت میں جیسے خداوند کا ٹائم آتا تھا، خداوند آتا تھا ان کو آواز دیتا تھا آدم تو کہاں پہ ہے، تو لکھا ہے کہ وہ چھپ گیا۔ اسے کہتا ہے خدا مجھے تجھ سے شرم آتی ہے کیونکہ میں ننگا، اور وہ انجیر کے پتوں کی لنگیاں بنا کر جھاڑیوں کے اندر چھپے ہوئے تھے۔
खुदावंद यीशु मसीह जब वहां पे बैतफेज के मकाम पर पहुंचे और उन्होंने लोगों को मैसेज ये दिया कि आज मैं यरूशलेम जा रहा हूं, आज के बाद तुम्हें अपने गुनाहों को अपनी लुंगियां नहीं बनाने की जरूरत, अपने आप को छुपाने की जरूरत नहीं है। जस्ट कॉल माय ब्लड, और मेरा ब्लड ही काफी है जो आपको कवर करेगा। मेरे नाम को पुकारो, मेरी सलीब को पुकारना। ओल्ड टेस्टामेंट में ये अंजीरों की पत्तों की एक वो लिखा है कि जब हिजकिय्याह बादशाह बीमार हो गया तो उसको फोड़ा निकल आया, तो इस अंजीर की वो मरहम बनाई जाती थी और उसको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों पर लगाया जाता था और लोग हील हो जाते थे। और खुदावंद ने वहां पे मैसेज यही दिया कि आज के बाद आपको इन मरहम यानी अंजीर की मरहम की जरूरत नहीं है, इनकी लुंगियां बनाने की जरूरत नहीं है, अपने ग्रह को छुपाने की जरूरत नहीं है। आज के बाद मैं जा रहा हूं यरूशलेम, इसलिए कि मैं अपना खून बहाऊं तुम्हारे गुनाहों को ढांपने के लिए। और वो वहां पे गया और अपने उनके गुनाहों को छुपाने के लिए उसने अपना खून बहाया। उसका खून, मैं कहता हूं कि जब हम उसके खून को पुकारते हैं तो सबसे बड़ी मरहम यही है। हर किस्म की बीमारी जाती है, हर किस्म का जादू जाता है, हर किस्म की बदरू है उसके नाम से जब उसके खून को पुकारते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। जब हम उसके खून को पुकारते हैं तो बदरूहें भागती हैं, गिरती हैं, बंधन टूट जाते हैं। ये वो है जो उसने बैतफेज के मकाम पर लोगों को मैसेज दिया कि आज के बाद मैं यरूशलेम जा रहा हूं जस्ट फॉर यू पीपल। लुंगियां बनाने की जरूरत नहीं है, इन मरहमों की जरूरत नहीं है। जस्ट कॉल माय